تقریباً 1 گھنٹہ اور اس نے جواب دیا۔ اس وقت 5 بج رہے تھے۔ سورج 7 بجے کے بعد غروب ہوتا تھا۔ مجھے ریچھ کا خیال آیا، تم نے اسے کس طرح مسمرائز کیا تھا؟ بہت آسانی سے۔ جانوروں میں قوت ارادی نہیں ہوتی ہے، وہ انسانوں کی نسبت زیادہ آسانی سے ٹرانس میں آ جاتے ہیں۔ ٹرانس میں لے کر تم نے اسے کیا حکم دیا؟ میں نے اسے حکم دیا۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ ایمن نے چیخ کر مجھے پکارا، یوسف ادھر آؤ، شجاع شجاع۔ میں اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ خچروں کے پاس کھڑی چوچو خروش سے ایک طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا درختوں کے تنوں کے درمیان ایک جھاڑی نما درخت لگا تھا جس پر بے شمار سرخ سرخ پھل تھے۔ فاصلہ زیادہ تھا اس لیے واضح نہیں تھے۔ میں نے سائمن کو آواز دے کر خچروں کی حفاظت کرنے کو کہا اور خود ایمن کے ساتھ اس جھاڑی کی طرف چلا گیا۔ دور سے پھل کے گچھے، پاس سے بھی پھل ہی ثابت ہوئے تھے۔ یہ کچھ چیری نما پھل تھے۔ ممکن ہے چیری کی کوئی قسم ہو۔ ذائقہ اور خوشبو بھی چیری سے ملتی جلتی تھی۔ ایمن شاید اس پھل سے واقف تھی، اس لیے بلا تکلف کھانے لگی۔ بھوکے ہم دونوں ہی تھے، اس لیے شکم سیری تک وہاں سے ہٹے نہیں۔ پھر میں نے ایمن کو پھل توڑنے کو کہا اور خود نیچے جا کر خچروں پر لدے سامان سے ایک تھیلا نکال لایا۔ چھاڑی اسے اتارے، پھل اس میں بھرے۔ پھل زیادہ تھے، اس لیے میں نے تھیلے کو محفوظ ذخائر میں شامل کرتے ہوئے سائمن کو بھی اوپر بلا لیا۔ 1 گھنٹے بعد ہم روانہ ہوئے تو بھوک کا مداوع ہو چکا تھا۔ ایمن نے اپنے لباس کی جیبوں میں بھی یہ پھل بھر لیے تھے۔ روانہ ہوتے ہوتے 6 بج گئے تھے اور اس کے بعد اندھیرا تیزی سے ہونا تھا۔ سائمن کا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا۔ ہم 7 بجے تک ڈھلان عبور نہیں کر سکے تھے اور رات سر پر تھی، مگر اب زیادہ فاصلہ بھی نہیں رہ گیا تھا، اس لیے سفر جاری رکھا۔ جب سورج غروب ہوتے ہی اندھیرا تیزی سے پھیلا تھا تو ہم ڈھلان چھوڑ کر سطح مرتفع پر قدم رکھ چکے تھے۔ رات گزارنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ملی تھی، اس لیے چشمے کے کنارے درختوں کے درمیان رات کے لیے پڑاؤ ڈال دیا۔ سب سے پہلے میں نے سائمن کے ساتھ مل کر آگ جلانے کا بندوبست کیا۔ یہاں پر سردی خاصی تھی اور امکان تھا رات بہت سرد ہوگی۔ پھر ہم کھلی جگہ پر تھے، اس لیے بھی بڑے آلاؤ کی ضرورت تھی۔ کھانے کی ضرورت نہیں تھی، راستے میں چیری نما پھل سے پہلے ہی ڈنر کر چکے تھے، اس لیے سامان اتارا، خچروں کو باندھا، سائمن کو ہتھ کڑی لگا کر درختوں کے ساتھ باندھ دیا۔ اس روز ہم نے سفر میں بے پناہ محنت کی تھی۔ آخری ڈھلان بے حد دشوار تھی، مگر گہری نیند کے باوجود میری چھٹی حص بیدار تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خطرے کا احساس ہوتے ہی میں تیزی سے بیدار ہوا تھا۔ میں بر وقت پیچھے ہٹا، ورنہ ریچھ نے حملہ کر دیا تھا۔ میں لیٹا تھا، اس لیے وہ چاروں ہاتھوں پیروں پر آیا تھا اور اس نے بھیانک پنجہ میرے سینے پر مارنے کی کوشش کی تھی۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹا۔ ریچھ اپنا وار خالی جاتے دیکھ کر غصے سے بےتاب ہو کر غرایا اور دونوں پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اسے آگے آتے دیکھ کر میں نے مزید پیچھے ہٹنا چاہا، مگر عقب میں الاؤ تھا۔ اچانک ایمن کی چیخ گونجی۔ میں نے دیکھا اسے سائمن نے جکڑ رکھا تھا۔ آدمی کا ذہن کتنی تیزی سے سوچتا اور معاموں کو سمجھتا ہے، اس کا اندازہ آج کی جدید سائنس بھی نہیں کر پاتی ہے۔ لیکن اس مشکل وقت میں جب کہ ایک خونخوار ریچھ مجھ پر جھپٹ رہا تھا، میں نے جان لیا کہ یہ کیا چکر تھا۔ سائمن نے ریچھ کو مسمرائز کر کے مجھ پر حملہ کرنے کا حکم دیا تھا اور ریچھ کل سے ہمارے پیچھے لگا تھا۔ میں نے راستے میں جو گہرے رنگ کے جسم کی جھلک دیکھی تھی وہ اس ریچھ کی تھی۔ سائمن نے درست کہا تھا، جانوروں میں قوت ارادی نہیں ہوتی ہے اور انہیں بآسانی ٹرانس میں لیا جا سکتا ہے۔ ریچھ نے آ کر پہلے سائمن کو آزاد کیا تھا اور پھر مجھ پر حملہ کرنے آیا تھا۔ اس کی جارحانہ پیش قدمی جاری تھی، لیکن جب ایمن نے چیخ ماری تو ٹھٹک گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ ریچھ عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ ریچھ نے پہلے بھی ایمن پر حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے چلا کر ایمن سے کہا، زور سے چلاؤ، ایمن چیخو۔ ایمن نے بلا تاخیر میری ہدایت پر عمل کیا۔ صنف نازک ویسے ہی چیخنے کے ماہر ہوتی ہے، لیکن اس وقت ایمن نے اتنی دل جمی سے چیخیں ماری کہ میرے کان چنچنا گئے تھے۔ نہ جانے سائمن کا کیا حال ہوا تھا۔ وہ مجبور تھا کہ ایمن کا منہ بند نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے رسی کھلنے کے بعد غالباً ہتھکڑی لگے ہاتھوں کو کسی طرح پیروں سے گزار کر ہاتھ آگے کر لیے تھے اور اس وقت ایمن کو دونوں بازوؤں کے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ وہ اسے پکڑ ضرور سکتا تھا، مگر اس کا منہ نہیں بند کر سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایمن کی چیخوں نے ریچھ کو ذرا مضطرب کر دیا تھا۔ فاویلا جاری رکھو، میں نے ایمن کو ہدایت دی۔ رات سوتے وقت میں نے پستول سامان میں رکھ دیا تھا اور رائفل اپنے اور ایمن کے درمیان میں رکھی تھی، مگر ریچھ نے حملہ کیا تو رائفل اس کے پاؤں سے لگ کر دور چلی گئی تھی۔ یعنی میں بالکل نہتھا تھا۔ جب ریچھ ایمن کی چیخوں کی وجہ سے تذبذب میں تھا تو میں نے عقب سے ٹٹول کر ایک جلتی لکڑی اٹھا لی اور اسے ریچھ کے سامنے کر دیا۔ ہر درندے کی طرح وہ بھی آگ سے ڈرتا تھا۔ میں نے جلتی لکڑی اس کے ناک پر ماری تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ اس نے خوفناک غراہٹ نکالی مگر حملہ نہیں کیا۔ میں نے سنبھل کر ایک جلتی لکڑی اور اٹھا لی تھی۔ سائمن اسے ہٹاؤ ورنہ اس کے ساتھ تم بھی مارے جاؤ گے، میں نے چلا کر کہا، مگر سائمن ایمن سمیت اس طرف کھسک رہا تھا
जिस तरफ राइफल पड़ी थी। रीछ के सामने 2 जलती लकड़ियां आईं तो उसने मुझसे कतरा कर पसपा होना शुरू कर दिया। इसके गैज़ो गजब में कोई फर्क नहीं आया। एमन मुसलसल चीख रही थी और रीछ बार बार इसकी तरफ मुड़कर देख रहा था। अचानक उसने गजबनाक आवाज निकाली और एमन की तरफ लपका। मेरा दिल धक से रह गया। मौका पाते ही मैंने छलांग लगाकर राइफल पर कब्जा कर लिया था। मैं राइफल उठा रहा था कि मैंने साइमन की दर्द में डूबी चीख सुनी। एमन भी चिल्ला रही थी मगर सिर्फ खौफ से। रीछ ने साइमन का वो बाजू मुंह में दबा रखा था जो एमन के गिर्द हायल था। कलबन रीछ इससे एमन को आजाद कराने की कोशिश कर रहा था। साबित हुआ कि औरत के जहर से बढ़कर कोई जहर नहीं होता। रीछ साइमन के असर से निकल आया था और एमन के हमदर्दी में इसका बायां हाथ कलाई के ऊपर से चबा रहा था। मुझे एमन की फिक्र थी अगर रीछ ने बेध्यानी में भी उसे हल्का सा हाथ रसीद कर दिया तो उसके फौत हो जाने के इम्कानात बहुत ज्यादा थे। रीछ के पंजे में इतनी ताकत होती है कि अगर वो भैंसे की गर्दन पर हाथ मार दे तो उसकी गर्दन टूट जाए। एमन जैसी नरमो नाजुक लड़की का हशर क्या होता है इसका तस्वुर किया जा सकता था। रीछ क्योंकि इन दोनों के बिल्कुल पास था इसलिए मैं इस पर गोली चलाने का खतरा भी मोल नहीं ले सकता था। गोलियां इसके जिस्म से गुजरकर एमन या साइमन को लग सकती थी, इसलिए मैंने रीछ को डराने के लिए हवाई फायर किया। ब्रस्ट की आवाज ने उसे चौंकाया और वो साइमन का बाजू छोड़कर भागता हुआ एक तरफ चला गया। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो चंद सेकंड में नजरों से ओझल हो गया और मैं इस पर फायर करने का सोचता रह गया। एमन ने किसी न किसी तरह खुद को साइमन की गिरफ्त से आजाद कर लिया था और भाग कर मेरे पास आ गई थी। अम सोता, बाहर आता, अम के पास से जाता, अम जागता, पर यह आदमी अम को पकड़ लेता। फिक्र ना करो, मैंने उसे तसल्ली दी। रीछ भाग गया है, वो आएगा। उसने सहमी नजरों से चारों तरफ देखा। तुम यहाँ आग के पास बैठो। मैंने इसे बिठाया। जलती लकड़ियां वापस अलाव में डाली और साइमन की तरफ बड़ा। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठा करा रहा था। उसने अपना बायां बाजू थाम रखा था। मैंने उसके जख्म का मुआयना किया। रीछ ने वहशियाना अंदाज में उसकी कलाई चबाई थी। यहाँ अंधेरा था इसलिए मैं उसे अलाव के पास ले आया। मारे तकलीफ के उसके हवास गुम थे इसलिए अभी उससे बात करना बेकार थी। रोशनी के लिए सिवाय आग के कुछ नहीं था। अब मुझे जख्म की नौयत का दुरुस्त अंदाजा हो रहा था। कलाई हाथ से जरा ऊपर से तकरीबन अलग हो गई थी। दोनों हड्डियां अलग थी और खाल मुकम्मल तौर पर हट गई थी। नसें और गोश्त भी कटा था। अगर इसे फौरी तौर पर कोई आला दर्जे का सर्जन मिल जाता तो शायद उसका हाथ जाया होने से बच सकता था, मगर इस जगह सर्जन तो क्या, आम दवा भी मुयस्सर नहीं थी। मैंने एमन से कहा कि बर्तन में पानी गर्म करके रखे और खुद इसका मेडिकल बक्स देखने लगा। इसमें एंटीसेप्टिक और जख्मों पर लगाने वाली आम अदवायात थी। इतने खौफनाक जख्म का इलाज इनसे मुमकिन नहीं था। बहरहाल कुछ न कुछ तो करना था। गर्म पानी में जरासीम कुछ दवा मिलाकर मैंने इसके हाथ का जख्म ऊपर से साफ किया। वो बिलबिला उठा था। इस वक्त उसकी कम हिम्मती खुलकर सामने आई थी। ये जानलेवा जख्म नहीं था मगर वो यूं ववेला मचा रहा था जैसे उसे मौत सामने नजर आ रही हो। बदिक्कत मैंने उसका जख्म साफ किया, फिर इस पर चारों तरफ मरहम लगाए। हल्की सी पट्टी की खून रिस रहा था मगर ज्यादा मिकदार में नहीं। फिर लकड़ी के 2 सीधे हिस्से इसकी कलाई पर ऊपर नीचे रखकर कसकर पट्टी बांध दी। आखिर में उसे 2 अदद पेन किलर गोलियां दी थी। मैं मर रहा हूं, उसने कराह कर कहा। मुझे तुम जैसे आदमी से इस कम हिम्मती की तवक्का नहीं थी। मैंने उसे मुलामत की। इस जख्म से तुम मरोगे नहीं मगर शायद अपने जख्म की वजह से हाथ से हाथ धो बैठोगे। रीछ ने तुम्हारी हदायत पर खूब अमल किया है। मेरी हदायत पर? वो इस हाल में भी अनजान बना। हाँ, लेकिन गलती से उसने मेरी बजाय तुम्हारा हाथ चबा लिया। वैसे इसमें भी तुम्हारी हमाकत का दखल था। मेरी हमाकत का? वो चौंका। हाँ, अगर तुम एमन को बिला वजह ना पकड़ते तो रीछ तुम्हारी तरफ तवज्जो न देता। वो इस समझ कर इस्तेमाल में आ गया कि तुम इसे तकलीफ दे रहे हो। उसने हैरत से मुझे देखा। भला रीछ को एमन से क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैं हंसा। हैरत है, तुम अब भी नहीं समझे। रीछ इस पर आशिक हो गया है। उस रोज भी हमला करने के बजाय कैसी कुर्बान होने वाली नजरों से इसे देख रहा था। तुमने गौर किया, रीछ को इतने घंटे गुजरने के बाद भी तुम्हारा सबक याद था और उसने सिर्फ मुझ पर हमला किया। यही नहीं बल्कि उसने तुम्हें आजाद भी किया, मगर एमन का चिल्लाना इसे तुम्हारे शहर से निकाल कर ले गया। वो दंग सा रह गया था। उसकी मामूली सी गलती ने बाजी उलटती थी। अगर वो एमन को काबू ना करता और वो ना चीख मारती तो आज मेरा बचना मुहाल था। रीछ ने इस्तेमाल में आकर साइमन पर हमला कर दिया। मुझे पछतावा हो रहा था मैंने उसे गोली क्यों नहीं मारी। अब वो साइमन के ट्रांस की वजह से ना सही लेकिन एमन की वजह से हमारा ताक़ुब जरूर करेगा। हम वक्त इसके हमले का खतरा लाक रहेगा। मैंने खच्चरों को देखा। जब तक रीछ सामने रहा वो उछल कूद करते रहे थे और अब वो पुरसकून थे। यानी रीछ आस पास नहीं था। इनकी रस्सियां खैंचा तानी में ढीली पड़ गई थी। मैंने इन्हें दोबारा से बांधा। अलाव को मजीद तेज करने के लिए लकड़ियां डाली।
ایمن ایک طرف سکڑی سمٹی بیٹھی تھی. میں اس کے پاس گیا تو وہ مجھ سے لپٹ گئی. ہم کو ڈر لگتا ہے. ریش بھاگ گیا ہے, وہ اب نہیں آئے گا. اسے نفی میں سر ہلایا. وہ آئے گا, وہ ہم کو دیکھ گیا ہے. میں اسے گولی مار دوں گا. میں نے رائفل تب کی. تم بے فکر ہو کر سو جاؤ, میں جاگ رہا ہوں. وہ اسی طرح مجھ سے لپٹے لپٹے ذرا نیچے سرک کر لیٹ گئی. میں نے محسوس کیا اس کے انداز میں خوف کے بجائے کوئی اور جذبہ تھا. اس کے نازک سے ہاتھ میرے سینے پر بےتابی سے رنگ رہے تھے. میں نے آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا. بس سب سو جاؤ, مجھے پہرا دینا ہے. اچھا, وہ کسی قدر مایوسی سے بولی تھی. میں اس کے پاس اٹھ کر سائمن کے پاس آیا. وہ تکلیف میں تھا اور اس حالت میں سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور آہستہ سے پوچھا, کیا ریش کے حملے کا خطرہ ہے؟ کیا وہ تمہارے ٹرانس میں دوبارہ آ جائے گا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کمزور سی آواز میں بولا, اب یہ ممکن نہیں ہے. اس نے مجھ پر حملہ کر کے ثابت کر دیا کہ وہ میرے اثر سے نکل چکا ہے. کیا وہ ایمن کے لیے آ سکتا ہے؟ ممکن ہے. میں ریشوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا, وہ بولا. سائمن, جب تمہارے حساب نے تمہیں بتا دیا تھا کہ تم اس بار ناکام واپس جاؤ گے تو تم نے کیا سوچ کر یہ چال چلی تھی؟ میری حماقت, وہ کراہا. حساب نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی تو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہو جاؤں گا. اور دیکھو, اس نے کلائی اٹھا کر دکھائی. شاید اب تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سب کچھ انسان کی مرضی سے نہیں ہوتا. بے شک وہ خداوند کا چہیتا یہودی کیوں نہ ہو. تم طنز کر سکتے ہو. اس نے خون کے گھونٹ پی کر کہا. میں طنز نہیں کر رہا, صرف یاد دلا رہا ہوں. میرے میڈیکل باکس میں نیند کی دوا بھی ہے, اگر وہ دے دو تو میں کچھ دیر سکون سے رہ سکوں گا. میں نے گھڑی دیکھی, 4 بج رہے تھے. چند گھنٹے میں صبح کی روشنی پھیل جاتی اور ہمیں روانگی اختیار کرنا تھی. میں نے انکار کیا. اگر تمہیں دوا دی اور تم سو گئے تو ہماری روانگی میں مزید تاخیر ہو جائے گی, اور تمہاری حالت کے پیش نظر ہمارا جلد از جلد کسی ایسی جگہ پہنچنا ضروری ہے جہاں کہیں طبی امداد مل سکے. سائمن نے پر امید نظروں سے ایمن کی طرف دیکھا. سنو, یہ لڑکی میرے ہاتھ کے زخم کو ٹھیک کر سکتی ہے. اتفاق سے یہی بات میں بھی سوچ رہا تھا. ایمن نے جس طرح میرا زخم ٹھیک کیا تھا اس طرح وہ سائمن کے زخم کو بھی ٹھیک کر سکتی تھی. حالانکہ میں نے سائمن کے زخم کی جو صورت دیکھی تھی, مجھے اس کا امکان کم ہی نظر آ رہا تھا کہ وہ ایمن کی جادو نظر سے ٹھیک ہو سکے. میں نے سر ہلایا. ممکن ہے وہ یہ کام کر سکے, لیکن اس کے لیے سورج کی روشنی ضروری ہے. تم نے دیکھا تھا اس نے میرے ہاتھ کے زخم ٹھیک کرنے سے پہلے سورج سے نظریں ملا کر کوئی عمل کیا تھا. ہاں, اس قبیلے کے لوگ بے حد پراسرار ہیں. ان میں ماورائی صلاحیتیں عام انسانوں سے زیادہ پائی جاتی ہیں. کیا تم یقین کرو گے, یہ لوگ محض نظریں ملا کر جانور کو رام کر لیتے ہیں. میں مسمرزم کا عالم ہوں, مگر ان میں یہ صلاحیت مجھ سے کہیں زیادہ ہے. میں نے بھی سنا ہے کہ یہ لوگ پراسرار ہیں. ایک بار روسی فوجیوں نے ان کے قبیلے پر حملہ کیا تھا اور بعد میں حملہ کرنے والا پورا روسی فوجی دستہ غائب ہو گیا تھا. سائمن تکلیف کے باوجود مسکرایا. وہ غائب نہیں ہوئے تھے. اپنی معلومات درست کر لو. وہ لوگ آج بھی برنامی قبیلے میں رہ رہے ہیں. وہ اس قبیلے کا ایک حصہ بن چکے ہیں. ان 20 افراد میں سے کسی ایک نے بھی آج تک اپنے وطن واپس جانا پسند نہیں کیا تھا. حالانکہ وہ سب آزاد ہیں اور ان پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے. ان میں اکثر ضروریات زندگی لانے کے لیے سرحد پار کر کے قازقستان جاتے ہیں. افغانستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے اپنے نام اور حلیے بھی بدل لیے ہیں. کیا برنامیوں نے ان پر جادو کیا ہے؟ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے. سائمن نے اپنا ہاتھ ذرا اوپر کیا. باتوں کے دوران وہ اپنی تکلیف سے ذرا دیر کے لیے غافل ہو گیا تھا, مگر ہاتھ ہلتے ہی درد یاد آ گیا. اس نے بے چین ہو کر ایمن کی طرف دیکھا. معاف کرنا, وہ سو رہی ہے. میں اسے نہیں اٹھا سکتا. تب تک تمہیں یہ تکلیف برداشت کرنا ہی پڑے گی. مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے. اس نے سر زمین پر پٹکا. تمہارے جیسے عزائم ہیں, ایسے شخص کو چھوٹا دل نہیں رکھنا چاہیے. میں نے اسے ملامت کی. میں رائفل لے کر پڑاؤ کے چاروں طرف گھومنے لگا. ریچھ کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا. البتہ یہ امکان تھا کہ وہ سائمن کے ٹرانس سے نکلنے کے بعد واپس اپنے علاقے کی طرف لوٹ گیا ہو, کیونکہ ہمارے تعاقب میں وہ 15-20 میل دور آ گیا تھا اور جانور عام طور سے اپنے علاقے سے باہر آنا پسند نہیں کرتے. میں پھر تک کر الاؤ کے پاس آ بیٹھا. 5 بج چکے تھے. مجھے کافی کی طلب ہو رہی تھی. پانی رکھ کر میں نے سائمن سے کافی کا پوچھا. وہ درد سے بے حال تھا. اس کی حالت گزرتے ہر لمحے خراب ہو رہی تھی. اس نے چنجلا کر کہا, مجھے زہر دے دو. زہر تو نہیں ہے, کہو تو شعور سلانے والی دوا انجیکٹ کر دوں. وہ خوش ہو گیا. کم سے کم اس تکلیف سے تو نجات ملے گی. میں نے کافی تیار کر کے ایک مگ اس کی طرف بڑھایا. لو یہ پیو, میں دوا نکالتا ہوں. اس شیشی میں موجود دوا کتنی دفعہ کے لیے کافی ہوگی؟ 10-12 بار آرام سے استعمال ہو سکتی ہے. اس نے جواب دیا. گویا تمہیں طبی امداد ملنے تک تکلیف سے نجات مل سکتی ہے. اس نے نفی میں سر ہلایا. اس دوا کے مسلسل استعمال سے ذہن پر برا اثر پڑ سکتا ہے. ایک دفعہ استعمال کے بعد 10 سے 15 گھنٹے کا وقفہ دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی تو تمہیں اس کی ضرورت ہے. میں نے انجیکشن تیار کر کے اس کے جسم میں انجیکٹ کر دیا اور اس کے ٹرانس میں آتے ہی اسے حکم دیا کہ وہ اپنے ہاتھ کے زخم کی تکلیف محسوس نہ کرے. وہ سکون میں آ گیا تھا, ورنہ اس سے پہلے اس کا بدن درد سے بل کھا رہا تھا.
کچھ دیر میں سورج کی روشنی نمودار ہونے لگی تھی۔ میں نے ایمن کو اٹھایا، وہ آنکھیں ملتی اٹھ گئی۔ کیا ام کو ابھی جانا ہے؟ ہاں، لیکن ایمن کیا تم اس کے زخم کو ایسے ٹھیک کر سکتی ہو جیسے میرے زخم کو ٹھیک کیا تھا؟ اس نے میرے سوال پر کچھ دیر غور کیا، پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کر سکتی ہے پر ام نہیں کرے گی۔ ہمارے اندر سے کوئی بولتا ہے ام نہیں کرنا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم اتنے خطرناک زخم کو بھی ٹھیک کر سکتی ہو؟ اس نے سر ہلایا، پر ایک بار میں نہیں، ہم کو کئی بار کشش کرنا پڑے گا۔ تمہارا مطلب ہے کوشش؟ اس کا مطلب ہے تمہارے قبیلے میں ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ ڈاکٹر کیا ہوتا ہے؟ جو علاج کرتا ہے، میں نے کہا۔ سچی بات تھی کہ مجھے اس کی بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ میرے ہاتھ کے زخم معمولی قسم کے تھے جو بنا کسی علاج کے بھی چند دن میں ٹھیک ہو جاتے، مگر سائمن کی کلائی کو ریچھ نے جتنی بری طرح چبایا تھا، اسے کوئی اچھے درجے کا معالج ہی ٹھیک کر سکتا تھا، جبکہ ایمن اسے بغیر کسی علاج کے ٹھیک کرنے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ میں نے اور ایمن نے چیری نما پھل سے ناشتہ کیا، کچھ پھل سائمن کو بھی کھانے کو دیے، اور پھر سامان خچروں پر لاد کر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سائمن کو میں نے اگلے والے خچر پر بٹھایا اور اسے پچھلے والے خچر سے باندھ دیا۔ اس پر ایمن بیٹھی تھی۔ میں نے آگے والے خچر کی لگام تھام کر چلنا شروع کر دیا۔ سائمن رہنمائی کر رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد ہم اس راستے پر تھے جو برنامی قبیلے کی طرف جاتا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ راستہ اس طرف ہی جاتا ہے؟ پورا یقین ہے، اس نے پختہ لہجہ میں کہا۔ تب چلو اللہ کا نام لے کر۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ ویسے مجھے اطمینان تھا اس حالت میں سائمن مجھے غلط گائیڈ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وہ دوا کے اثر سے نکل بھی جاتا تب بھی اسے اپنے ہاتھ کی فکر تو لاحق ہوتی۔ اس کا ہاتھ بے جان انداز میں جھول رہا تھا اور وہ اپنی انگلیوں کو حرکت دینے سے قاصر تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ الگ کرنا ہی پڑتا۔ دوا کے اثر کی وجہ سے اسے شعوری طور پر تکلیف کا احساس نہیں تھا، ورنہ اسے خچر پر بیٹھنا بھی محال ہو جاتا۔ میں ہر ممکن رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ سائمن نے برنامی قبیلے کے علاقے کی نشاندہی کی، جہاں اس میدان میں ایک الٹی کون نما پہاڑی نظر آتی۔ اس کے عقب میں برنامی قبیلہ آباد تھا۔ یہ جگہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ پتہ نہیں حسن علی اس راستے سے کیوں جا رہا تھا، حالانکہ برنامی قبیلے تک جانے کا سب سے آسان راستہ پشاور سے جاتا تھا۔ شاید اس وجہ سے کہ اس صورت میں اسے چترال میں داخل ہونا پڑتا۔ جس راستے سے ہم جا رہے تھے وہ دشوار ضرور تھا لیکن مختصر پڑتا تھا۔ چترال سے داخلے کی صورت میں خاصا لمبا چکر لگا کر برنامی قبیلے تک آنا پڑتا۔ دوپہر تک سائمن کی دوا کا اثر ختم ہونے لگا تھا اور اس نے تکلیف کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا۔ لنچ کے لیے ہم نے بچے کھچے چیری نما پھل کھائے۔ ایک جگہ اسٹرابیری کی جھاڑی تھی لیکن اس کے بیشتر پھل کچے تھے۔ پانی کی جگہ کمی نہیں تھی۔ ہم نے آغاز میں چشمے سے جو پانی کین میں بھرا تھا اسے استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ راستے میں جا بجا چشمے اور ندیاں ملتی رہی تھیں۔ ایک جگہ ندی یوں بہ رہی تھی کہ اس کے تہہ میں اور کنارے پر پھولدار پودوں کی بہتات تھی اور پانی ان پودوں سے گزر کر آ رہا تھا۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی لیکن چلتے چلتے میں نے رک کر اوک سے ایک گھونٹ پانی پیا۔ ایسا لگا جیسے پانی نہیں آب حیات گلے سے اتر گیا ہو۔ بےحد معطر اور شیریں پانی۔ میں نے ڈھیر سارا پانی پی لیا۔ پیٹ بھر گیا لیکن نیت نہیں بھری۔ میں نے ایمن اور سائمن کو بھی یہ پانی پلایا۔ شہر میں ملنے والا اعلیٰ ترین منرل واٹر بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا، اور قدرت یہ نعمت یہاں پر مفت فراہم کر رہی تھی۔ اس چشمے کے پاس مجھے اس پیدل سفر میں پہلی بار تو انسان نظر آئے۔ وہ شاید جرمن تھے۔ میاں اور بیوی جاگنگ کرنے آئے تھے۔ انہیں انگریزی میں سدھ بدھ نہیں تھی اور ہمیں جرمن نہیں آتی تھی، اس لیے رسمی الیگ سلیگ کے بعد وہ اپنی منزل کی طرف چلے گئے۔ البتہ جاتے جاتے مٹن کا ایک ڈبہ دے گئے تھے۔ ڈبہ مقامی تھا اس لیے حرام کا خدشہ نہیں تھا۔ ڈبہ ہم نے اسی وقت کھول لیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس جگہ بھوک بے پناہ لگ رہی تھی اور جو کھاتے تھے وہ فوراً ہضم ہو جاتا تھا۔ یہ پانی کا اثر تھا شاید۔ شام تک وہ کون نما پہاڑی نظر آنے لگی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ایمن پرجوش ہوئی تھی۔ ہمارا گھر، او ہمارا گھر ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پر ہمارا گھر ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنا علاقہ پہچانتی تھی۔ میں نے خچروں کی رفتار تیز کر دی۔ رات سے پہلے ہم اس پہاڑی تک پہنچ جاتے تو عین ممکن تھا کہ کوئی برنامی ہمیں دیکھ لیتا، مگر کون نما پہاڑی دیکھنے میں قریب تھی، ورنہ ابھی بھی خاصے فاصلے پر تھی اور اس تک پہنچنے سے پہلے رات ہو گئی تھی۔ مجبوراً پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ سائمن کی حالت خراب تھی، وہ بخار میں تپ رہا تھا اور اس کا ہاتھ پنجے سے کالا پڑنے لگا تھا۔ میڈیکل باکس میں موجود پین کلرز اس پر بیکار ہو گئی تھی۔ مسلسل کھانے کے باوجود اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سائمن نے ہوش میں آتے کراہنا شروع کر دیا تھا۔